جی ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں کہ طالبان نے ترکی جانے سے انکار کیوں کیا؟ ایک کانفرنس تھی 10 روزہ 16 اپریل سے شروع ہونا تھی، آخر کیا وجہ؟ اور یہ صاحب کہ پہلے رشیا کے اندر کانفرنس ہوئی، وہ گئے، ایران کے اندر بھی مذاکرات ہوئے، ترکی میں بھی ایک سیشن ہو چکا ہے پہلے، لیکن یہ دوسری بار جو گئے ہیں اس پہ کیوں منع کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ امریکہ نے آج سے کچھ 2-2.5 مہینے اس کے آنے کے فوراً بعد، آپ کو یاد ہوگا اپنے اس پروگرام میں بڑی تفصیل سے ان 8 صفحات کا امریکی وزیر خارجہ نے ایک خط لکھا تھا افغان صدر اشرف غنی کو، بلنکن نے، اور لکھا تھا کہ یہ ہم پلان دے رہے ہیں، اس 8 صفحات کی بنیاد پہ آپ پلان جو ہے اس پہ نیگوشیٹ کریں۔ اس نے کہا تھا 3-4 چیزوں کو آپ انشور کرو۔ ایک تو یہ ہے کہ وومن رائٹس ہوں گے اور اقلیتوں کے حقوق ہوں گے، جیسے ہمارے ہاں آج کل ہمارے یہاں ایک جج صاحب کو بھی یہ ہوا ہوا ہے، وہ آئین کالا ہے اور قرآن نیچے ہے، اس طرح کی گفتگو فرماتے ہیں، تو کہ جیسے اسلام آئین میں اسلام حق دیتے ہی نہیں جیسے، ٹھیک اس چیز تو وہی انہوں نے یہ بھی کیا ہوا تھا، فیشن ہے یہ بیسیکلی کہ آئین کو بالا رکھا جائے۔ ہم سے تو سچی بات ہے کہ اسرائیل کے وہ زیادہ بہتر تھے، ڈیوڈ بن گوریان، پہلی سینٹ میں انہوں نے کہا تھا ہم کوئی ایسی چیز نہیں لکھیں گے جس کی حیثیت اور وقار اور عزت تورات اور تالمود سے زیادہ ہو۔ اسرائیل کا آئین تورات ہے، اور اسرائیل نے آج تک آئین نہیں بنایا، وہ تورات پہ چلتے ہیں۔ تو اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ ایک تو آئین کی بالادستی کے تحت آیا جائے۔ دوسرا انہوں نے اس میں لکھا تھا کہ آپ جو ہیں وہ فریش الیکشن تک انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ بنائی جائے، اور اس انٹرم گورنمنٹ کو سارے مل کے بنائیں اور اس کے بعد الیکشن بنائیں، اور الیکشن میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ 3 بنیادوں پہ کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ ایک بہت بڑا ایک کونسل بنا لیں، جیسے پاکستان کی اسلامی نظریاتی کونسل ہے جو اس کو لک آفٹر کیا کرے، کیونکہ بنیادی طور پر وہ شریعت کو سمجھتے ہیں پوری دنیا کہ یہ بنچ آف لاز ہے جو کہ پنشمنٹ، زنا کی سزا دے دو، چوری کی سزا دے دو، حد کی سزا دو، اس کو وہ شریعت سمجھتے ہیں کہ اسلام کی شریعت جو ہے ایسی نہیں ہے۔ اسلام پہلے ایک معاشرہ کریٹ کرتا ہے، ایک حیادار معاشرہ کریٹ کرتا ہے، ایک منصف مزاج معاشرہ کریٹ کرتا ہے، اور ایک ایسی فیسلٹی اسلام کہتا ہے بنیادی طور پر کہ ٹیکس نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ٹیکس لینے والا جہنمی ہے، اس کو جنت کی ہوا نہیں لگے گی۔ تو آپ تو نہیں، یہ تو اسلام کے ریپگننٹ ہے، پورا ایف بی آر اسلام کے ریپگننٹ ہو جاتا ہے، لیکن وہ آپ کو نہیں چلتے، آپ چند شکوں کو۔ تو وہ یہ چوتھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ الیکشن جو ہے نا یہ اس انٹرم گورنمنٹ کے تحت ہوں، اور اس کی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اسٹرکچر ڈیموکریسی کی بیس پہ ہوتا۔ باقی آپ پینل کوڈ شیڈ نافذ کرتے ہیں، آپ سزائیں نافذ کریں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کی اپنی مرضی۔ اس پہ طالبان نے ریفیوز کیا تھا کہ ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے۔ اس کے اوپر پھر ارشد غنی ایک اور پلان لے کے آیا تھا کہ آپ مجھے دے دیں، انٹرم گورنمنٹ بنا دیں، اور باقی سارے گروپوں کو کہیں کہ اس میں آ جاؤ، تو میں 1 سال کے اندر اس کو پیس پلس کر دوں۔ زلمے خلیل صاحب 4 دن سے وہاں پر ہے، اور اس نے ایک اینٹی پاکستان بھی ہے اور اینٹی طالبان بھی ہے شدت سے۔ یہ تو ٹرمپ تھا، اس نے سب کے کان میں ڈولے ہوئے تھے۔ تو زلمے خلیزاد نے 4 دن کے بعد یہ کہا ہے کہ میں وہاں کی سول سوسائٹی سے لوگوں سے ملا ہوں، یہ ہوں، اور یہ جو ہے اس نے آپ ٹرکی میں ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سول سوسائٹی ہماری طرح والی ہے نا، جو 4-5 لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ساری دنیا ایسی ہے۔ 2000 عورتیں نکلتی ہیں اور سمجھتے ہیں پاکستان کی ہر عورت چاہتی ہے کہ میں روٹی مرد پکائے، میں تو روٹی نہیں پکاتی۔ وہ 2-2.5 ہزار عورتیں جو ہیں 22 کروڑ عوام کی نمائندگی کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اس طرح وہ سول سوسائٹی، اور ٹرکی میں پہنچنے کے اوپر انہوں نے کہا کہ اب کیا سوچ، اب میں تو تھوڑی بہت صبح گفتگو اس حوالے سے ہوئی تھی، وہ کہتے ہیں کہ ہم اب مذاکرات نہیں کریں گے۔ اچھا، بڑے کر لیے، بڑے کر لیے۔ انہوں نے اس کوئی جواب نہیں دیا، انہوں نے کہا ہماری ابھی تیاری مکمل نہیں ہے، ہم آپ کے 8 صفحے پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، تجاویز پر غور کر، کیونکہ روز بم پڑتے ہیں، روز شہادتیں ہوتی ہیں، روز ادھر بھی مارے جا رہے ہیں، دونوں طرف مارے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے طیارہ پاکستان کا وفد واپس آ گیا۔ وہ کہتے ہیں ہم اب صرف 1 مئی کا انتظار کریں گے، امریکہ کیا کرتا ہے۔ اچھا، اس واقعے کو پاکستان کے طیارے کی واپسی سے بھی جوڑا جا سکتا ہے کہ دونوں چیزیں، کہ پاکستان کا طیارہ واپس آنا، طالبان کا وہاں نہ جانا؟ پاکستان کے اصل میں شوق میں گئے تھے، ہم ذرا وزٹ کر لیں گے پارلیمانی وفد، اور ایک ڈیموکریسی ورسز ڈیموکریسی جو ہے نا، طالبان جمہوریت کو نہیں مانتے، بھی ختم کہتے ہیں ہم نے لڑ کے دیکھا نا، جب آپ نے لڑ کے کوئی علاقہ فتح کیا ہو تو پھر آپ، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ طالبان کا وہاں جانے سے انکار، ایک پریشر بلڈنگ تو ہے نا، ایک جو مین پلیئر ہے وہی اگر اس ٹاکس کے اندر نہیں ہے
تو باقی سٹیک ہولڈرز نے کیا لینا؟ اسے پاکستان بھی تھا، ٹرکی میں جانے میں سب تھے، پاکستان بھی تھا، انڈیا کو روس نے خود نکالا تھا، ٹرکی بھی شاید نکال دیتا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ روس تو چلو پھر بھی ٹھیک ہے، ٹرکی تو جن کے اشاروں پہ پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کیا کر رہے ہیں. اور قطر اور ٹرکی کا سارا جو ایشو ہے کیا؟ وہ اصل میں لڑائی ہے کہ سعودی عرب سے نکل کے امریکہ ہماری گود میں آ کے بیٹھ جائے. لڑائی یہ ہے، لڑائی یہ نہیں ہے کہ ہم امریکہ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، نا لڑائی یہ ہے کہ یہ اس طرف سے ادھر آ جائے. اب وہ نیا الائنس بھی ایسا ہی بن رہا ہے جو بن رہا ہے. اصل میں طالبان یہ بنیادی طور پہ چاہتے ہیں کہ اب ہم 1 مئی دیکھ لیں، تاکہ کیونکہ بائیڈن نے یہ کہا ہے کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ 1 مئی کو ہم جا سکتے ہیں، لیکن اب میں یہ بھی نہیں سمجھتا ہوں کہ دسمبر کے بعد امریکہ کا کوئی فوج وہاں ہوگی، ہم دسمبر تک سے آرام سے نکل جائیں گے. لیکن وہ طالبان کہتے ہیں نہیں. دیکھیں بنیادی طور پر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو ہر جگہ کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار ڈسا نہیں جاتا. جب کوئی شخص ایک دفعہ وعدہ توڑ دے اور اپنے وعدے کو پورا نہ کرے تو یہ مومن پہ لازم ہی نہیں کہ اس کے دوسرے وعدے کے اوپر یقین کرے، پھر وہ مومن کی فہرست سے خارج ہو جاتا. تو یہ ہے بنیادی مسئلہ کہ 1 مئی تک وہ دیکھ رہے ہیں کہ 1 مئی سے آگے وہ کیسے. اب اس سینیریو میں عثمان صاحب جو اصل چیز یہ ہے کہ طالبان کے سارے تعلقات جو ہیں انہوں نے سب سے اہم ترین بات یہ کی ہے کہ انہوں نے انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل ڈپلومیسی جو ہے اس کو ٹھیک کیا. پاکستان اس وقت بہت ہی زبردست قسم کے سیریس قسم کے ڈیسیژن میکنگ مومنٹ پہ آ کے کھڑا ہوا ہے. اچھا، یہ ڈیسیژن میکنگ مومنٹ قوموں کی تاریخ میں کبھی کبھی آتا ہے اور اس جگہ پہ ہی قومیں فیصلہ کرتی ہیں کہ ہمیں کس طرف جانا ہے تو کیا کرنا ہے. اچھی قوم وہ ہوتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ آئندہ ہمارا مفاد کس کے ساتھ ہے. فار ایگزامپل عثمان صاحب، میں اور آپ دونوں ایک محلے میں رہتے ہیں اور ہم دونوں جو ہیں، ہم دونوں کی دشمنی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. آپ میرے ساتھ کے پڑوسی والے سے بہت بڑی دوستی کر لیتے ہیں جو ہر وقت آپ کی مدد کو آ سکتا ہے. صحیح. اور میں جو ہوں وہ شیخو پورہ سے کسی بندے کے ساتھ دوستی کر لیتا ہوں کہ جب میری آپ کی لڑائی ہوگی شیخو پورہ سے آئے گا تو بندوق صاف کرتے ہوتے شیخو پورہ سے بندہ مر جائے گا. تو بھگت چکے ہیں نا، جو بیڑا آنا تھا وہ نہیں آیا. ہم بھگت چکے ہیں. میں وہ جب پڑھتا ہوں وہ پوری امریکہ کی دوستی کی داستانیں پڑھتا ہوں، عثمان صاحب تکلیف ہوتی ہے ہمارے ڈپلومیسی کے اوپر. کہ آپ اندازہ کریں کہ کسنجر لکھ رہا ہے روس کو کہ کچھ کرو مسئلہ ہو جائے گا اور روس دبا دیتا ہے. کسنجر چین کو لکھ رہا ہے، حالانکہ ان کے تعلقات نہیں تھے، کہتے ہیں ہماری ایک خفیہ میٹنگ ہو چکی تھی. کسنجر کہتا ہے میری پاکستان نے ہم نے کہا تھا کہ یہاں سے نہ نکلو. پھر ہم نے بیڑا جب روکنا تھا، مغربی پاکستان بچانا تھا تو 1.25 گھنٹے کے اندر بچا لیا امریکہ نے. صرف 1.25 گھنٹے کا وقفہ ہے اس کے اندر کہ انہوں نے بیروت سے اپنے اسلحہ لوڈ کیا اور اندرا گاندھی کو صرف فوٹیج بھیج دی کہ یہ دیکھو یہ پاکستان پہنچ جائے گا، پھر تم جانو اور پاکستان جانے، پھر ہم دیکھ لیں گے تمہیں. اور اندرا گاندھی نے سیز فائر کر دیا تھا جب تو پاکستان. اور جس وقت 65 وار شروع ہوئی ہے تو ہماری ساری سے اسلحہ بند کر دیا تھا. پھر جتنی مار جتنی قربانی ہم نے افغان وار میں کھائی ہے، اس کے سڈن آپ خود سوچیں کہ سعودی عرب کس کی نمائندگی کرتا تھا؟ امریکہ کی. یو اے ای کس کی نمائندگی کرتا تھا؟ امریکہ کی. ہم نہ بھی کرتے ہوں، طالبان کی گورنمنٹ کو کن لوگوں نے تسلیم کیا تھا؟ 3 ملکوں نے، پاکستان نے، سعودی عرب نے اور یو اے ای نے. ان 3 ملکوں نے تسلیم کیا ہوا تھا. تو گلے میں ہمارے کو دہشت گردی آئی ہے. ہمیں کو کہا گیا کہ تم اگر یا ہمارے دوست ہو ہمارے دشمن ہو. ہمارا پورے کا پورا 8-9 سال ہمیں آگ میں جلا دیا. ہمیں ہماری ساری، میں کبھی کبھی اس وقت سوچتا تھا جب کانپ اٹھتا تھا کہ پتہ نہیں کب طالبان کے ساتھ پاکستان کی دوستی ٹھیک ہوگی تو یہ معاملہ ٹھیک ہوگا. وہ تو پاکستان کے اندر کچھ سین ایلیمنٹ ایسا آیا جنہوں نے اس حالات کو بہتر کیا. ان کے ہاں بھی بہت زیادہ مسئلہ آ گیا، انہیں بھی ضرورت تھی ساری کی ساری. لیکن اب ایک میرج آف کنوینئنس بنی ہے. اب وہ رشتہ نہیں ہے اگر آپ ساتھ کھڑے ہو جاتے جو قائم ہونا تھا. اب بھی ہے فیصلہ. اس بات پہ فیصلے مت کرو کہ آپ کے بیٹے وہاں پڑھ رہے ہیں، آپ کے بچوں کی وہاں نوکریاں ہیں، آپ کے دامادوں کی وہاں نوکریاں ہیں، آپ کے وہاں بہت بڑے بڑے بزنسز ہیں، آپ نے وہاں بڑے بڑے رینچز خریدے ہوئے ہیں، آپ نے وہاں بہت بڑی امپائر بنائی ہوئی ہیں.
میں آج بھی کہتا ہوں، کل بھی کہتا ہوں، وہ بابر علی نے جو بات کی تھی 100% درست ہے کہ جس دن پاکستان پہ مسئلہ بنا، یہ جو جہاں آپ نے جائیدادیں خریدی ہوئی ہیں نا، یہ مالٹا شالٹا اور یہ لوگوں نے، انہوں نے کان سے پکڑ کے کہنا ہے ساری چیزیں رکھو ادھر اور بھاگ جاؤ، اور آپ کو پھر پاکستان میں جگہ واپس نہیں ملنی. بے شک آپ بہت بڑے بیوروکریٹ ہو، بے شک آپ بہت بڑے جرنیل ریٹائرڈ ہو، بے شک آپ بہت بڑے جج ریٹائرڈ ہو، اور بے شک آپ ورکنگ جرنلسٹ بھی ہو. ہمارے ورنلسٹوں میں بھی ہیں کافی ساری چیزیں، اگر آپ نکالنے بھی ہیں تو وہ بھی نکالیں، آپ کو بھیج دیں گے. آپ سے وہ شدید آپ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. ہم سے 50,000 گنا زیادہ مضبوط اسرائیل ہے. یہودیوں نے اپنے ساری دولت سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں سونے کے صورت سے جمع کرائی. انہوں نے سارے کاغذ یوں پکڑے عثمان صاحب، یوں پھاڑ کے اور آگ لگا دیے، اور اس کے بعد 1945 میں سوئٹزرلینڈ کی باؤنڈری بند کر دی. آج بھی اسرائیل کا وزیر اعظم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کیس لڑ رہا ہے، جیت نہیں سکا، کیونکہ انٹرنیشنل بینک آف سیٹلمنٹ کہتا ہے نہیں، بینک کے پاس ریکارڈ ہی نہیں ہے، تم تو جنگ میں دعوے کرتے ہو، تم تو یہودی جھوٹ بولنے کے عادی ہو، تمہارے پیسے ہی نہیں تھے. یہ فکرے بولے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس یہ ڈاکومنٹ ہیں. وہ کہتے ہیں ڈاکومنٹ کا کیا ہے؟ وار ٹائم کے اندر کو پتہ چلتا ہے ڈاکومنٹ بنانے کا. یہ ہوتا ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ خدا کے لیے ڈیسیژن اب صحیح طرح لیں، ایک دفعہ لے لیں، کسے ایک دی ہو ہی رے. نہیں، کیا امریکہ کو ہم کلی طور پہ بائے بائے کہہ سکتے ہیں دنیا کلی طور پہ؟ آپ مجھے یہ بتائیے، آپ مجھے کس نے، کیا چین اور امریکہ نے تعلقات نہیں رکھے؟ نہیں، جس طرح کے رکھے ہیں اسی طرح اتنے رکھ لیں. کیا ایران ڈپینڈنسی جو ہے ختم کریں؟ اور برازیل نے تھا نا، برازیل نے جب کھڑا ہوا، ہیگو شواز کیا ہے ونزویلا والا کھڑا ہوا، ٹھیک ہے، اس کے بعد جب تعلقات رکھے تباہ ہو گیا. لیٹن امریکہ نے ایک دن ہاتھ باندھ کے امریکہ کو کہا اللہ کے لیے ہمارے ملکوں سے نکلو. چلی نے کہا، نکاگا نے کہا، سب نے کہا. جس دن سے امریکہ وہاں سے نکلا ہے اس علاقے میں امن ہو گیا. چلیں جی، دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے. پالیسی سازوں نے فیصلہ کرنا ہے اور امید ہے کہ اچھا ہی فیصلہ ہوگا. یہ ناظرین، یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.